اگر آپ کو یہ شک ہے کہ آپ کے بچے کو نظر لگ گئی ہے، آپ کا بچہ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، تو علاج کے ساتھ ساتھ آپ اپنے بچے کے اوپر منزل پڑھ کر دم کریں اور اس کا پانی بھی دم کر کے پلائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ منصورہ ہر کسی لیڈی کے پاس ہوتا ہے، اسی میں منزل ہے جس میں کئی صورتیں شامل ہیں، چاروں کل شامل ہے۔ یہ نظر لگ جانے پر بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ میں اس منزل کے حوالے سے آج آپ کے ساتھ اپنا ذاتی ایکسپیرینس شیئر کر رہی ہوں، جسے سن کر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ نظر کے لیے کتنی پاورفل صورتیں ہیں جو منزل میں شامل ہیں۔ اسے پڑھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ واقعی مجھے منزل نے منزل تک پہنچایا ہے۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ آپ کیسے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ میرا بیٹا جو 6 سال کا ہے، ایک بار اسے شدید بخار ہوا۔ ہم نے گھر کے قریبی ڈاکٹر کو دکھایا، جنہوں نے بچے کو دوائی دی۔ میں نے جب بچے کی ٹیبلٹ دیکھی تو مجھے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ یہ اتنے چھوٹے بچے کے لیے بہت زیادہ دوائیاں تھیں۔ ایک خوراک میں لگ بھگ 5 سے 6 ٹیبلٹس تھیں۔ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا بھی کہ یہ بہت زیادہ ٹیبلٹ ہیں اتنے چھوٹے بچے کے لیے، مگر انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ ڈاکٹر زیادہ ہی ٹیبلٹ دیتے ہیں، مگر دوائیاں فائدہ مند ہوتی ہیں۔ بہرحال میں نے وہ دوائیاں 2 دن تک بیٹے کو کھلائیں، جس سے اس کا فیور اتر گیا، مگر اس کے بعد اسے ایک پرابلم ہوئی۔ فیور اترنے کے بعد اسے بار بار پیشاب آنے لگا، وہ بھی اتنی بار کہ ہر 5 منٹ کے بعد اسے ٹوائلٹ جانا پڑ رہا تھا۔ ایک تو بچہ فیور سے اٹھا تھا، بار بار ٹوائلٹ جانے کی وجہ سے اس کی ٹانگوں میں بھی درد ہونے لگا۔ میں بہت پریشان ہوئی، بچہ بھی بہت پریشان تھا۔ وہ رات میں بھی بار بار ٹوائلٹ آنے کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ جو ٹیبلٹ میں نے بچے کو دی تھی شاید وہ زیادہ پاور کی تھی، جس کی وجہ سے بچے کو یہ پرابلم ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ جب 4-5 دن تک جاری رہا تو مجھے بڑی ٹینشن ہوئی۔ بچہ بھی بار بار ٹوائلٹ جانے کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا۔ میں نے بار بار پیشاب آنے کی وجہ سے ایک ادرس ڈاکٹر کو بھی دکھایا، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس کا ذکر جب میں نے ایک ریلیٹیو سے کیا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ بچے کو کاجو کھلائیں، اس سے پیشاب میں کمی آئے گی۔ میں نے ایسا ہی کیا، بچے کو کاجو کھلائے تو کافی حد تک اسے فائدہ ہوا، مگر بچوں والی بات، بچے کو کاجو ویسے ہی زیادہ پسند ہے، اس لیے وہ بار بار مانگنے لگا۔ شاید اس نے کاجو زیادہ مقدار میں کھا لیے تھے۔ اس کا بھی سائیڈ ایفیکٹ ہوا کہ جو پیشاب بار بار آ رہا تھا وہ اب بہت کم آنے لگا، یعنی نارمل سے بھی کم۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ بچہ پوری رات بے چین رہا، کہتا رہا ممی مجھے پیشاب نہیں آ رہا کہہ کر بار بار ٹوائلٹ جاتا، مگر پیشاب نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید بچہ بہت دنوں تک اس کی وجہ سے پریشان رہا ہے، تو شاید اسے دھوکہ ہو رہا ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیے کہ جس رات یہ بات تھی، اسی دن فجر کے ٹائم میرے ہسبینڈ کو کسی ملنے والے کی پاتا میں جانا تھا۔ ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد بارش شروع ہو گئی، بارش بھی موسلا دھار۔ ادھر بچے کو فجر کے بعد بھی کئی بار ٹوائلٹ جانا پڑا، مگر اسے ٹوائلٹ نہیں آیا۔ اب میرا بیٹا بری طرح تکلیف میں آ گیا، کیونکہ پیشاب نہ ہونے کی وجہ سے اس کا پیٹ بہت زیادہ پھولنے لگا تھا۔ بچہ بری طرح رو رہا تھا اور درد سے کرا رہا تھا۔ میں نے ہسبینڈ کو فون کیا تو وہ فوراً بھیگتے ہوئے بارش میں آ گئے۔ بارش بڑھتی جا رہی تھی اور ادھر میرے بیٹے کی تکلیف بھی۔ پھر میرے ہسبینڈ نے ایک ڈاکٹر کو فون کیا، انہوں نے کہا بچے کے پیٹ پر گرم پانی ڈالیں۔ ہم نے ایسا ہی کیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اس طرح 8 بج گئے۔ ادھر بارش کی وجہ سے ہمارے پورے علاقے میں پانی بھر چکا تھا، پھر بھی ہم دونوں ہسبینڈ وائف بھیگتے ہوئے اپنے بچے کو سٹی ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ جیسے ہی ہم نے ایمرجنسی وارڈ کی طرف قدم رکھا، ویسے ہی میرے بیٹے کو بھرپور پیشاب آ گیا۔ ہم نے راحت کی سانس لی اور گھر واپس آ گئے، مگر پھر اس کے بعد ایک نئی پرابلم ہوئی۔
میرے بیٹے کے پیٹ میں درد رہنے لگا اور درد بھی اتنا شدید کہ وہ درد سے اتنی بری طرح تڑپ جاتا کہ مجھے اسے تڑپتا دیکھ کر رونا آ جاتا۔ پھر ہم نے کئی ڈاکٹر کو دکھایا، دوائیاں کی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اپنے فیملی ڈاکٹر کو بھی دکھایا، تب انہوں نے بچے کو الٹرا ساؤنڈ اور کئی ٹیسٹ کروانے کا مشورہ دیا، جو ہم نہیں کرا پائے۔ اسی بیچ میری بیٹی کو ٹائیفائیڈ ہوا، جس کی وجہ سے ہمیں اسے سٹی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرانا پڑا۔ میرا بیٹا جو درد سے پریشان تھا، اسے بھی ہم نے وہیں دکھایا۔ اس کے بلڈ اور پیشاب کے کئی ٹیسٹ ہوئے، لیکن رپورٹ میں کچھ بھی نہیں آیا، سب نارمل تھا۔ بچے کو سٹی ہاسپٹل میں دوائیاں دیں، جسے میں نے اسے وہیں پلایا۔ میرے بیٹے کی حالت دوائیاں کھاتے ہی اور زیادہ بگڑ گئی۔ اس کی باڈی پر لال لال چکتے پڑ گئے، بچے کا چہرہ سوج گیا، بچے کو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ میرے ہسبینڈ بچے کو فوراً ایمرجنسی وارڈ میں لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے اسے انجیکشن لگایا، تب اس کی حالت بہتر ہوئی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ دوائی ری ایکشن کر گئی تھی۔ بچے کو جوس وغیرہ پلایا، تب بچے کی حالت نارمل ہوئی۔ پھر ڈاکٹر نے اور دوائیاں لکھ کر دی۔ میری بیٹی بھی اللہ کے شکر سے اب صحت یاب ہو چکی تھی۔ ہم گھر واپس آ گئے، مگر بچے کے پیٹ میں درد کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہا جیسے تھا۔ بچے کے درد کی وجہ سے میں نے ادرس ڈاکٹر کو بھی دکھایا، کئی حکیموں کو بھی دکھایا۔ حکیم نے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ بچے کی ناف اتر گئی ہو، آپ بچے کو ایکسرسائز کرائیں۔ ناف والے کو دکھائے، بچے کی ناف بھی چڑھوائی گئی، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جب سے سٹی ہاسپٹل کی دوائی ری ایکشن کی تھی، میں نے وہاں کی دوائی بچے کو نہیں دی تھی۔ اتفاق سے تب کسی ریلیٹیو کا فون آیا تو میں نے انہیں بچے کے پیٹ درد کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو نظر ہو جاتی ہے، جو کئی طریقے سے بچے کو پریشان کرتی ہے، اور اکثر نظر بچے کے پیٹ میں بیٹھ جاتی ہے۔ پنسورے میں جو منزل ہے، اسے پڑھ کر بچے کے اوپر دم کریں، اس کا پانی بھی پلائیں۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، منزل نے ایسا اثر کیا کہ بچے کا درد بالکل غائب ہو گیا اور میرا بچہ پوری طرح صحت یاب ہو گیا۔ اس لیے میرا اپنی بہنوں سے مشورہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچے پر نظر کا شک ہو تو اسے منزل کا پانی ضرور پلائیں۔ اسی کے ساتھ میں اپنا یہ ولاگ ختم کرتی ہوں۔ اگلے ولاگ میں آپ سے پھر ملوں گی۔ اللہ حافظ۔